خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈی ایم نعمان علی اور آپ سن رہے ہیں میرا پروگرام میٹ ود جنس. آج کے اس پروگرام میں جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ واقعہ راولپنڈی سے انسپکٹر شہاب نے مجھے ارسال کیا ہے. انسپکٹر شہاب صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. میرا نام انسپکٹر شہاب ہے. میرا تعلق راولپنڈی سے ہے. یہ واقعہ میرے والد اور میری دادی کے ساتھ پیش آیا. میری دادی کا نام مہر النساء تھا. والد سناتے ہیں کہ پری پارٹیشن کے دور کی بات ہے. اس ٹائم پر ان کی عمر 24 سال کے لگ بھگ تھی. اس وقت میرے والد صاحب کی شادی نہیں ہوئی تھی. جب میرے والد نے کلیم میں انڈیا سے پاکستان آنے کے بعد ایک حویلی الاٹ کروائی. حویلی بہت خوبصورت تھی اور ہندو اور سکھوں کے دور کی بنی ہوئی تھی. حویلی کی 2 منزلیں تھی. نیچے کی منزل اور اوپر کی منزل. حویلی میں بے شمار بڑی بڑی بلند اور بالا چھتوں والے کمرے تھے اور تمام کمروں میں خوبصورت نقش و نگار جو ہے وہ دیواروں اور دروازوں پر اس انداز سے ہوا تھا جو اس حویلی کو ایک نادر اور نایاب اثاثے کے طور پر اپنی پہچان کرواتا تھا. حویلی کے ہر کمرے میں ہر چھت پر مختلف قسم کا ڈیزائن تھا اور ہر کمرے کے نقش و نگار اور اس کی آراستگی نہایت عمدہ اور بہترین تھی. سب سے پہلے حویلی کی نئے سرے سے صفائی کروائی گئی. جدھر دیواروں پر رنگ اور روغن نہیں تھا وہاں پر رنگ اور روغن کا کام کروایا گیا. سب سے آخر میں مینٹیننس کا کام تھا. وہ حویلی کی نچلی منزل میں شفٹ ہو چکے تھے. والد بتاتے ہیں کہ صفائی تو تمام حویلی کی ہو چکی تھی. حویلی اس قدر بڑی تھی کہ ابھی دوسری منزل پر جانے کا اتفاق ہی نہیں ہوا. دوسری منزل پر مینٹیننس کے لیے وہاں کے مشہور کاریگروں کو بلایا گیا. ان کاریگروں میں ایک بزرگ کاریگر تھے جن کا نام غلام رسول تھا اور ان کے ساتھ 4 سے 5 ان کے مددگار لوگ تھے جو مینٹیننس میں ان کی مدد کرتے تھے اور غلام رسول صاحب ان کو اس حوالے سے گائیڈ کرتے تھے. اس حویلی میں اوپر کی منزل پر ایک کمرہ برآمد ہوا. برآمد یوں کہ جب والد نے مینٹیننس کروائی تو کام کرنے والے لوگوں نے والد کو بتایا. سب سے پہلے تو اپنے استاد غلام رسول کو بتایا کہ اوپر کی منزل میں سب سے جو
آخری حصہ ہے، وہاں سے کچھ عجیب و غریب قسم کی آوازوں کو سنا گیا ہے۔ جب اس کی بابت غلام رسول نے والد کو بتایا تو انہوں نے پوچھا کہ جی بیان کریں اور بتائیں کہ کس قسم کی آوازیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کے یہ ورکرز پریشان ہیں۔ تو غلام رسول نے میرے والد کو بتایا کہ ہمیں 4 سے 5 روز ہو گئے ہیں یہاں پر کام کرتے ہوئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کام کرنے کے دوران کہ کوئی شخص ہے جو اوپر کی راہداری میں چل رہا ہے اور اس نے بھاری بوٹ پہن رکھے ہیں، جیسے پرانے وقتوں میں جنگی ہتھیاروں سے لیس اور بھاری بھرکم لوہے کے بنے ہوئے جوتے بھی اس دور میں ہوتے تھے۔ اس طرح معلوم پڑتا ہے کہ کوئی شخص ہے جس نے بہت بھاری جوتے پہن رکھے ہیں اور کہ چلنے کی آواز واضح طور پر سنائی دیتی ہے، اور کچھ اس قسم کی آوازیں ہیں جیسے بہت سی تلواریں جو ہیں وہ آپس میں ٹکراتی ہیں، ان کے ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس قسم کی آوازیں بھی سماعت میں سنائی دی گئی ہیں۔ اور آج تو اس کا دروازہ اور زوردار آوازیں آئی ہیں کہ مجبور ہو کر اس کی بابت ہم آپ کے پاس چلے آئے ہیں۔ یہ آوازیں اس قسم کی ہیں جیسے کوئی جنگ کا میدان ہو، آہو بکا کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں جسے دل بیٹھا جا رہا ہے اور ایک خوف ستاری ہو رہا ہے اور کام کرنا محال ہے۔ تو والد نے پوچھا کہ آخر کوئی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو ان لوگوں نے والد کو بتایا کہ یہ آوازیں جو ہیں ہم نے جا کر دیکھا ہے، یہ آوازیں جو ہیں وہ جہاں دوسری منزل کا اختتام ہوتا ہے بالکل راہداری کے کونے میں ایک دیوار ہے۔ ایسا معلوم پڑتا ہے کہ اس دیوار کے پیچھے سے جو ہے وہ یہ آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ ان تمام لوگوں کی حالات و واقعات جو ان پر بیتی سننے کے بعد والد صاحب نے دوسری منزل پر ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا اور اوپر جا کر دیکھا تو واقعی ایک دیوار تھی جس پر کالا رنگ ہوا تھا، اور کوئی پہلی دفعہ شخص دیکھے تو اس کو بالکل معلوم نہ پڑے کہ اس جگہ پر کوئی دیوار ہے، کیونکہ حویلی کی چھتوں پر جو تمام کام تھا وہ لکڑی کا کام ہوا تھا، تیار کی لکڑی تھی، اور افتاد زمانہ کی وجہ سے اس کا رنگ کالا پڑ گیا تھا۔ اسی سے میں تمام دروازے بھی بھاری لکڑی کے دروازے تھے، اور نہ جانے کتنے سالوں پہلے اس حویلی کی تعمیر کی گئی تھی، اور یہ کس دور کی حویلی تھی کہ حویلی کے دروازے جو ہیں وہ بھی لکڑی کالی سیاہ ہو گئی تھی۔ تو اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک کالی دیوار ہے، اور جب اس
دیوار پر غور سے دیکھا گیا تو معلوم پڑا کہ کسی نہ سمجھ میں آنے والی زبان میں اس دیوار پر کوئی عبارت جو عبارت کندہ تھی، شاید جبرش یا سنسکرت زبان میں درج تھی۔ غلام رسول صاحب جو مرمت کا کام کرنے آئے تھے، اور جب والد صاحب نے اجازت دی کہ پتہ کرے آخر ماجرا کیا ہے، تو غلام رسول صاحب نے بتایا کہ نیچے کمرہ تو اس بنیاد کے حساب سے اوپر بھی کمرہ، یہ دوسری منزل آخری کمرہ شاید دروازے کے آگے دیوار بنا دی گئی ہے۔ نیچے کی منزل پر اسٹور روم تھا جس کے بالکل اوپر یہ دیوار تھی جو ایک معمہ بنا ہوا تھا۔ یہ اس روز ہی گزرنے والی رات تھی جب رات کے 2:30-3 بجے ایسی آوازیں اوپر کی منزل سے آتی سب گھر والوں کو سنائی دی جیسے بہت سے گھوڑے دوڑ رہے ہوں اور تلواریں آپس میں ٹکرا رہی ہوں۔ یہ آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھی اور اچانک سے پھر آوازیں آتے آتے یکدم سناٹا چھا گیا، ایسا سناٹا کہ سوئیں بھی گرے تو اس کی آواز سنائی دے۔ پھر اچانک سے پھر بھاری بوٹوں کی آواز سنائی دی جیسے دوسری منزل پر کوئی چل رہا ہو۔ والد بہت نڈر تھے۔ یہ اس روز ہی گزرنے والی رات تھی جب رات کے 2:30-3 بجے ایسی آوازیں اوپر کی منزل سے آتی سب گھر والوں کو سنائی دی جیسے بہت سے گھوڑے دوڑ رہے ہوں، تلواریں آپس میں ٹکرا رہی ہوں۔ یہ آواز مسلسل سنائی دی۔ اس کے بعد سناٹا چھا گیا، ایسا سناٹا کہ سوئیں بھی گرے تو اس کی آواز سنائی دے۔ اچانک سے پھر بھاری بوٹوں کی آواز سنائی دی جیسے دوسری منزل پر کوئی چل رہا ہو۔ میرے والد صاحب بہت نڈر تھے۔ وہ اوپر کی منزل پر جانے کا فیصلہ کر کے اوپر پہنچے۔ ابھی دوسری منزل کی راہداری سے گزر کر سب سے آخری سرے پر واقع اس دیوار کے قریب بڑھ ہی رہے تھے کہ وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو بہت لمبے قد کا ہے اور اسی کمرے کے آگے، جس کمرے کے آگے دیوار بنی تھی، وہاں پر ٹہل رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے جسے خون ٹپک رہا ہے۔ اس نے فوجی طرز کا لباس پہن رکھا ہے اور وہ نہایت غصے کی حالت میں نظر آ رہا ہے۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر دہشت اور خوف طاری ہو رہا ہے۔ اس کی نظر میرے والد پر پڑی تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص نظروں کے سامنے دیوار کے آر پار غائب ہو گیا۔ میرے والد بتاتے ہیں کہ میری ہمت نہ ہوئی کہ آگے جا کر دیکھوں۔ الٹے قدموں واپس ہو لیے اور کسی سے بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سب خوف میں مبتلا ہوں گے۔ جرنیل کی اس روح کے واقعے کے پہلے حصے کے سننے کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ DM نعمان علی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ دوسرا حصہ جلد ہی اپلوڈ ہوگا۔ اپنے واقعات WhatsApp کیجیے۔ اللہ حافظ۔